اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. پھر علم آگے کہ اللہ چاہتا کیا ہے، اس لیے اللہ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے. اس کی چاہتوں کے علم میں لگنا، یہ زندگی اس کے لیے. اس لیے تمام انبیاء کرام کی محنت کی ابتدا بگڑے ہوئے انسانوں کو بنانے میں اس لا الہ الا اللہ کی دعوت سے. کیونکہ نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے گئے، بگڑی ہوئی اور نافرمان قوموں کی طرف، کہ انسان اپنے ظاہری اسباب کو دیکھ کر اور ان محدود ان کے وسائل جو اس کے پاس ہیں اور ظاہر کو دیکھ کر اور باپ دادا کے طریقوں کو دیکھ کر یہ خواہشات پر چلتا ہے. زیادہ عرصہ اس کلمے، کیونکہ اس کلمے کے تقاضوں سے پہلا یقینوں کو بدلنا، جذبات کو بدلنا، اپنی زندگی کے طریقوں کو بدلنا. یقین کی تبدیلی کہ کائنات عرش سے لے کر فرش تک اور جہاں چھوٹے سے چیز سے لے کر جبرائیل علیہ السلام تک، یہ ساری مخلوق اللہ نے اس کو اپنے امر سے بنایا ہے، اپنی بقا میں اللہ کی محتاج ہے اور اللہ اس کو چلا رہے ہیں. ہر چیز کے پاس اس کی شکل، اس کی طاقت، Only for تبلیغی بیانات official. Like and subscribe. روشنی دینے میں سورج کا محتاج نہیں، وہ خود نور ہے. اللہ پیٹ بھرنے میں کھانے کا محتاج نہیں. تو ساری کائنات کی موجود ہے. یہ ایمان اور یقین سب سے بڑی دولت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں جو پہلے آسمانی کتابیں تھیں، ان کے ایک بہت بڑے دو عالم حضور کی خدمت میں آئے اور حضور سے پوچھا کائنات میں سب سے بڑی گواہی کیا ہے؟ کسی چیز کو دیکھ کر معلوم ہو کر اس کی گواہی دینا یہ ہے جو سب سے بڑی گواہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار فرماتے ہیں. یکایک جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں. کیا قسمت ہے اس امت کی کہ جبرائیل علیہ السلام کا حضور کی طرف آنا اور ان کے علم کے لیے وحی لانا. تو وحی لے کر آئے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. کہ اللہ گواہی دے رہے ہیں کس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت. قائما بالقسط، وہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ اپنے امر کو لے کر چل رہا ہے. اور پھر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ غالب ہے اور اپنے سارے کاموں میں حکمت والا ہے. کیونکہ ان کے پاس آسمانی کتاب کا علم تھا. وہ تو اس تحقیق کے لیے کہ واقعی یہ نبی ہیں، وہی فوراً کھڑے ہو گئے اور حضور کے ہاتھوں کو چوما اور فوراً اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو گئے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس بات کی گواہی دی اور صحابی بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایک عزت والا، آسان اور کامیابی والا راستہ بتانے کے لیے کہ یہ انسانیت ساری مخلوق کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھکے، اللہ کی ماننے والی، اللہ کی ذات کا اس پہ یقین ہو. اسی لیے اس کلمے کو کلمہ ایمان، اللہ پر یقین رکھنا، کلمہ معرفت، اللہ کی صفات اور ذات کو پہچاننا، اور کلمہ اخلاص کہ ہر عمل اللہ کی بنیاد پر ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. حکم ہے حضور، آپ کہہ دیجیے کہ میری نماز، میرے اعمال، میری قربانیاں، حتیٰ کہ زندگی اور موت، وہ بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. نسبت سے چیز کی قیمت بدل جاتی ہے. ایک اینٹ روز چلتے ہیں، گدھا بھی چل رہا ہے، گھوڑا بھی چل رہا ہے، انسان بھی چل رہے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہے. اسی اینٹ کو گھر میں لگا دیا جاتا ہے تو یہ جانور نہیں آ سکتے، گندگی نہیں پھیلا سکتے. اسی اینٹ کو بیت اللہ اور مسجد میں لگا دیا جاتا ہے، بغیر وضو اور جوتوں کے سمیت وہاں نہیں آ سکتے.
تو نسبت سے چیز کی قیمت بدل جاتی ہے. تو نسبت ہر عمل میں اللہ کی نسبت. اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کے اعمال سب سے زیادہ کائنات میں کمائی کرنے والا انسان ہے. اور یہ تھوڑی سی زندگی جو دی ہے کہ اس کے اعمال وہ اتنے اہم اعمال ہیں. اگر ایمان کے ساتھ اللہ کے لیے ہر وقت اس سے جو اعمال صادر ہو رہے ہیں، اس کا ایک ایک عمل ساتوں زمین اور آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. تو سب سے زیادہ کمائی یہ مسلمان ایمان کی حالت میں جو اعمال کرتا ہے، سب سے زیادہ، اس سے زیادہ کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، ایمان کی حالت مرد ہو یا عورت ہو، نیکی کرے، اللہ کا حکم بجا لائے، تو اللہ کا وعدہ ہے دنیا اور آخرت بنائیں گے. لیکن انسان جب ایمان اور اعمال پر آتا ہے، اللہ اس کی آخرت بناتے ہیں. وہ اپنی آخرت کا سرمایہ جمع کر رہا ہے، اس کے لیے جنت بن رہی ہے اور اس کو مزین کیا جا رہا ہے، اس میں نعمتوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے. اصل ٹھکانہ وہ ہے. اور جس کی جنت بنتی ہے، اللہ اس کی دنیا کو بھی جنت کے نمونے کا امن والا، عافیت والا بنا دیتے ہیں. بننا یہ نہیں کہ دنیا کی زیب و زینت اور اسباب اس میں جمع ہو جائیں، نہیں، اطمینان، امن، عافیت، محبت. تو انسان کے اعمال کے ذریعے اس کی آخرت بنتی ہے، اور آخرت کے نتیجے میں اللہ اس کی دنیا کو بھی بنا دیتے ہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ انسان اپنی زندگی کے سرمایے کو اور اس کے قیمتی ہونے کو اور سانسوں کی قیمت کو نہیں سمجھتا، خواہشات اور نافرمانی پر لگتا ہے، تو اس کی آخرت بگڑتی ہے. اور اگر جب آخرت بگڑتی ہے تو اللہ اس کی دنیا بھی بگاڑ دیتے ہیں. نقشے جاہے جتنے بھی ہوں، اور ہر وقت یہ اعمال کر رہا ہے. اب یہ اتنے مجمع کا اس میدان میں ایسے جمع ہونا، بیٹھنا، ان کا آنا، اس پر اللہ کیا دیں گے؟ آتے ہوئے یہاں بھی آ کر کتنا غبار پڑا، جی ہاں، اور پھر کتنے قدم چلے، اور کیسے ان کے پیسے خرچ کیے، اور کیسے مشقتیں آئیں، کھانا پینا آگے پیچھے ہوا، اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر یہ یہاں جمع ہوئے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے لیے جمع ہونے کے والوں کے، میری نسبت پر جمع ہونے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. میرے لیے آپس میں بیٹھنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. میرے لیے، میری نسبت پر ایک دوسرے سے ملاقات کرنے والوں کے لیے میری محبت واجب ہو گئی. اور عرش کے نیچے جبکہ سارے انسان اور کافر تو سب انسان اللہ کا جلال اور محشر کا میدان، جی ہاں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. حمل والوں عورتوں کے حمل گر جائیں گے ڈر کی وجہ سے، اور لوگ نشے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ اللہ کا غصہ اور عذاب. فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، اور ان میں سے وہ دو مسلمان بھی ہوں گے جن کا ملنا اور جدا ہونا اللہ کے لیے. جی ہاں، اجتماع اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں اور اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ سب اللہ کی نسبت پر عمل. اب یہاں نماز ادا کی اتنے بڑے مجمع میں، پھر اللہ کے راستے کی نماز، اور نماز ادا کر کے پھر یہ بیٹھ گئے. ان کا بیٹھنا، ان کا دیکھنا، ان کا سننا، بولنے والے کا بولنا، اور پھر اگر کوئی مشقت آئے تو یہ سب نیکیاں ہیں جو اللہ اس کے لیے لکھتے ہیں، اور اس کا اجر اللہ اپنی رضا کی صورت میں آخرت میں عطا فرمائیں گے، اور جنت کی صورت میں عطا فرمائیں گے. اور اس کا اثر دنیا میں آپس میں الفتیں، محبتیں، اور آپس میں جو ہے کہ جذبات اور اللہ اخلاق عطا فرمائیں گے. یہ کوئی معمولی نہیں ہے اللہ کی نسبت پر جمع ہونا. انسان یہ اعمال کی مشین ہے، ہر وقت اس سے عمل ظاہر ہوتا ہے. دیکھ رہا ہے، اگر بے مقصد غفلت کا دیکھنا دیکھ رہا ہے، اس پر یہ روئے گا. اگر ایمان کی بنیاد اللہ اس کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا. الفاظ بول رہا ہے، بولنا فضول بے مقصد، اگر گناہ میں ہے تو اللہ کی پناہ، لیکن اللہ کے امر کی وجہ سے بول رہا ہے تو اس کا بولنا، اس پر اللہ وہ اجر عطا فرمائیں گے کہ زمین اور آسمان کی خزانے اس کے پاسنگ میں بھی نہیں آ سکتے.
یہ ایمان والے کا ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ داؤد اور آل داؤد، ان کی بادشاہت اور مملکت، اس میں سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہواؤں پر، پرندوں پر، جنات پر، یہ سب پر حکومت اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے مسلم ایمان والے کا سبحان اللہ کہنا۔ انسان یہ اعمال کی مشین، اور یہ ایسا سرمایہ ہر وقت صادر ہوتا ہے، اور یہ ایسا سرمایہ ہے کہ یہ ہر وقت انسان کو آخرت میں بھی نفع دے گا اور دنیا ایسا سرمایہ جس پر کوئی کسٹم نہیں، کسی بارڈر پر کوئی ان اعمال کو روک نہیں سکتا۔ انسان اپنے ایمان، جتنا اونچا ایمان ہوگا اللہ کی مدد اس کے بقدر ہوگی، اور اس کی نمازیں، اس کا ذکر ہر وقت عمل میں۔ لیکن ناشکری پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اللہ مثال بیان کر رہے ہیں ایک ایسے شہر کی جو بڑا امن والا تھا، اطمینان والا تھا، اور اللہ تعالیٰ باوجود وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، چاروں طرف سے کھلا ڈلا رزق ان کے پاس آ رہا تھا۔ پھر اللہ نے ان پر اور احسان کیا تو انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ نے ساری نعمتیں چھین کر بھوک اور بھوک کا لباس ان پر ان کو اڑا دیا، اور بھوک ان پر غالب کر دیا۔ جی ہاں، اور خوف اللہ نے ان پر بھیج دیا۔ اور یہ مکہ مکرمہ کے بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے انسانوں کے لیے اللہ کا دین لے کر آئے، جب مکے والوں نے ناقدری کی تو اللہ فرما رہے ہیں کیسے اس ناقدری پر نعمتیں چھین دی۔ تو بھائی اس لیے حضرات انبیاء کرام انسانوں اور اپنی قوموں کے ہمدرد، اور انسانوں کو کلمہ کی دعوت دے کر اللہ کے دین کی طرف بلانے والے، دین زندگی گزارنے کا وہ عزت والا اور وہ بابرکت طریقہ اور وہ آسان اور انسان کی فطرت کے مطابق طریقہ ہے کہ دین پر چل کر اللہ دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی۔ اسی لیے اللہ نے پچھلے قوموں کے واقعات بیان کر کے فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ آبادیوں میں رہنے والے، شہر کے ہوں، دیہاتوں کے ہوں، گھروں میں رہنے والے، اللہ کی ذات پر ایمان لے آتے۔ یہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کتنا بڑا علم ہے، کتنا بڑا یقین ہے یہ ایمان، کہ ایمان کے ذرے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو جنت، دنیا سے کئی گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف الفاظ ہیں کیونکہ مختلف حالات، ارب انسان یا کروڑوں انسان ہوں گے جو آخر میں جہنم سے نکلیں گے۔ ایک کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، میں وہ جانتا ہوں۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی وجہ سے جہنم سے باہر نکالیں گے تو کہے گا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اے جہنم تجھ سے اللہ نے مجھے پناہ عطا فرمائی اور چھٹکارا نصیب فرمایا اور میں نکل آیا۔ اور وہ سمجھے گا کہ کائنات کا سب سے خوش قسمت انسان میں ہوں، لیکن اس کا چہرہ آگ کی طرف ہوگا، وہ آگ کی تپش کو محسوس کرے گا جہنم سے باہر، اور اس میں اس کو تو اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ میرے کو میرے جہنم سے پھیر دے، تاکہ یہ دیکھ کر اور اس کی جو گرمی سے مجھے تکلیف ہو رہی، اللہ اس کا چہرہ پھیر دیں گے۔ تو چہرہ جو پھیرے گا جنت کی طرف۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اس کے لیے ایک درخت سامنے لایا جائے گا، اور وہ درخت کو دیکھے گا تو تمنا کرے گا کاش میں اس کی سائے میں چلا جاؤں۔ تو اللہ سے دعا کرے گا، اے اللہ آپ نے جہنم سے تو نکال دیا، اس کے عذاب سے مجھے نجات دی، بہت بڑا احسان کیا، مجھے اس درخت تک پہنچا دی۔ اللہ پوچھیں گے اس کے بعد تو تم کوئی مانگو گے؟ کچھ مانگو گے نہیں، جہنم سے میں نے نکالا ہے اپنے فضل سے، اس کے بعد تو کچھ نہیں مانگو گے۔ وہ عہد پیمان کرے گا اور کہے گا کہ میں نہیں سوال کروں گا اس کے بعد۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے سائے کے نیچے پہنچا دیں گے۔ اب جب اس درخت کے سائے میں آئے گا اور وہاں ایک چشمہ ہوگا، اس سے پانی پیے گا، اور پانی پی کر اس کو مزہ آئے گا تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا۔ کافی عرصہ وہ خاموش رہے گا، لیکن خاموش رہنے کے بعد
اس کو اس سے آگے اس سے بھی ایک خوبصورت درخت نظر آئے گا، اور وہ اس درخت کو دیکھ کر پھر اللہ کو پتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے مانگنا ہے، جس چیز سے اس کو صبر نہیں، کیسے نہیں مانگے گا، حالانکہ مجھ سے وعدہ کیا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اس درخت کو دیکھ کر بہت عرصے کے بعد، کیونکہ وعدہ کیا تھا نہیں مانگوں گا، پھر یہ مانگے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمائیں گے تم نے کہا نہیں تھا میں نہیں مانگوں، اے اللہ بس یہ ایک تمنا اور ہے، اس کو پورا کر دیں، تو پھر اللہ اپنے فضل سے، یعنی کہ تم کتنے وعدوں کو بھول جانے والے ہو، ابھی وعدہ کیا تھا بھول گئے، اب مانگ رہے ہو، چلو میں تمہارے عذر کو قبول کرتا ہوں کہ تم نے وعدہ خلافی کی اس درخت کے نیچے، اب اس درخت کے سایہ، اس کا حسن خوبصورتی، اس کے نیچے کا پانی پہلے سے بھی اچھا ہوگا، وہاں پہنچ کر اللہ کا شکر ادا کرے گا اور بہت عرصے خاموش رہے گا، اور یہ سارا نظام اللہ کی طرف سے چل رہا ہے اور اللہ کر رہے ہیں اس کے ایمان کی وجہ سے۔ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے سامنے ایک تیسرا درخت ظاہر کریں گے جو جنت کے قریب ہوگا اور پچھلے درختوں سے اور زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ کیا حسن ہوگا ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس جب پہنچے گا تو اور زیادہ راحت ہوگی، اس کا پانی پیے گا اور زیادہ اس کو مزہ آئے گا، اور اس کو یاد ہوگا کہ اللہ نے مجھ سے بہت عہد و پیمان لیا تھا، وہ خاموش رہے گا۔ اللہ جانتے ہیں کہ یہ بندہ بے صبرہ ہے اور اس چیز سے اس کو صبر نہیں ہے، ضرور مانگے گا، تو کچھ اچھا جنت سامنے آ جائے گی تیسرے درخت کے بعد، اللہ فرمائیں گے، ہاں پھر اللہ سے مانگے گا، اے اللہ آپ نے اتنا احسان کیا، بس جنت کے سامنے مجھے کر دے، جنت کی طرف مجھے آگے کر دے۔ اللہ فرمائیں گے اپنے وعدوں کو بھول گیا، ابھی تو وعدہ کیا تھا کہ میں کچھ نہیں مانگوں گا، پھر مانگتے تو اللہ اس کے جنت کے قریب کر دیں گے۔ اب جنت کے مناظر کو دیکھ کر وہ اور بے چین ہو جائے گا، اور جنت کی نعمتیں، جنت والوں کے مزے، پھر کہے گا اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ پھر فرمائیں گے تم نے عہد و پیمان کیا تھا، پھر تم بھول گئے، کتنا جلدی تم اپنے عہد و پیمان کو بھول جاتے ہو۔ تو جب وہ جنت کو دیکھے گا اللہ فرمائیں گے، بہت ساری روایتیں ہیں اور ہر شخص کے لیے الگ الگ حالات ہیں، ایک میں یہ بھی ہے کہ جہاں تم نے جنت کو دیکھا، تم دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی ایک بادشاہ کے ملک کی طرح تم مجھ سے مانگو، تو وہ تمنا کرے گا اور اپنے علم کے مطابق اللہ سے مانگے گا۔ جب مانگے گا اللہ فرمائیں گے کہ وہ ایک بادشاہ کی حکومت تو کیا، میں 5 حکومتوں کے برابر تمہیں جنت کی جگہ دیتا ہوں۔ اور پھر جب وہ دیے گا اللہ فرماتے ہیں وہ، اور ایک روایت میں اس کے 10 گنا، اور ایک روایت میں دنیا اور دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دیتا ہوں اس ایمان کے بدلے میں جو تمہارے دل میں تھا، جس کو تم لے کر آئے ہو۔ تو یہ ایمان اتنی قیمتی دولت ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے جب جنت کے میں داخل کیے جانے لگے گا تو اللہ فرمائیں گے میں 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں، اور اس کے خیال میں ڈالا جائے گا جنت کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، وہاں تو بہت زیادہ رش ہے، وہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں۔ اللہ فرمائیں گے 10 گنا، تو یہ کیا کہے گا، اے اللہ آپ رب العالمین ہوتے ہوئے اور الہ ہوتے ہوئے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں کی جگہ نہیں، اور آپ مجھ سے جہاں مجھے 10 گنا بڑی جنت، آپ تو رب العالمین ہے، اس پر سامنے اس کے چھوٹے گناہ پیش کرو۔ فرشتے پیش کریں گے اس کے چھوٹے گناہوں کو دیکھ کر اللہ پوچھیں گے اس میں سے کسی کو جھٹلاتے ہو، تو کہے گا نہیں، سچ بولے گا، اے اللہ یہ تو میں نے گناہ کیے، جاؤ میں نے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف کیا اور ان گناہوں کو نیکیاں بنا کر تمہیں تمہارا اس کا ثواب تمہارے لیے لکھ دیا۔ تو کہے گا اے اللہ، اب وہ خوش ہوگا، یہ اللہ کیسے مہربان ہے، کیسے کریم ہے کہ میرے ایمان کی وجہ سے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل کر اس کا اللہ اجر عطا فرما رہے ہیں۔ تو اب کہے گا بڑے دل، اے اللہ میرے تو بڑے گناہ بھی باقی ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، کہ کون کون سے اللہ میں نے کہ، اللہ فرمائیں گے جاؤ تمہارے بڑے گناہوں کو بھی نیکی کا اجر جنت کی صورت میں نے تم کو عطا کر دیا۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ سچ بولنے کی وجہ سے وہ سچ بولا تو اللہ یہ اس کو عطا فرمائیں گے۔ بعض مجرم لوگ ایسے ہوں گے اور شاید وہ کافر ہیں، ایمان ان میں نہیں ہے، ان سے کہیں گے، اللہ فرمائیں گے کہ بھئی دیکھو تم نے یہ گناہ کیے، تو وہ دائیں بائیں دیکھے گا، کوئی گواہی دینے والا تو نہیں ہے جو اس وقت گناہ میں تھا، وہ دیکھے کوئی بھی نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے گا اور کہا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کیے۔ اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ان کی زبانوں پر ہم تالے لگا دیں گے، مہر لگا دیں گے، اور ان کے اعضاء بولیں گے اے اللہ اس نے ہم سے یہ گناہ کیے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
اور سچ بولو. یہ سچ ایسی اچھی صفت ہے کہ سچ بولنے والے اگرچہ گناہ گار ہوں گے اللہ کے سامنے سچ بولیں گے، اس پر اللہ تعالیٰ ان کے سچ بولنے پر ان کے گناہوں کو بخش دیں گے اور اس کو نیکی کی صورت میں ثواب عطا فرمائیں گے. اور جھوٹ بولنے والوں کو، جو جھوٹ کا عادی ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا، کہے گا ہم نے تو نہیں یہ گناہ کیا. کافر کہیں گے ہمارے پاس تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. تو اللہ فرمائے جاؤ ان کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرات انبیاء کرام کو جو بھیجا ہے ایک طریقہ زندگی دین دے کر بھیجا ہے، اور دین یہ اللہ کے احکام کا نام ہے. ہر وقت انسان یہ اعمال نیک اعمال ہیں تو یہ دنیا میں اس سے اللہ آخرت بناتے ہیں اور اللہ دنیا بھی بناتے ہیں. خدا نہ خواستہ اگر نافرمانی والے اعمال ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر اگر معاف نہ کریں تو دنیا بھی آخرت بھی بگڑتی ہے اور دنیا بھی بگڑتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ، من ہم بحسنۃ، ایک انسان دل میں خیال آیا نیکی کا اور اس نے اس خیال کو جمایا کہ میں نے یہ نیکی کرنی ہے اور ابھی نیکی کی نہیں، تو اسی وقت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے کہ میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا، جو خیال اس میں جمع ابھی کی نہیں ہے تو ایک نیکی لکھ دی جائے. اور جب وہ اس نیکی کو کر لے گا تو اللہ فرماتے ہیں میری دین یہ ہے کہ اس بندے کو ایک نیکی کے بدلے میں کم از کم 10 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماؤں گا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ المعراج میں اللہ کے دربار میں حاضری ہوئی، موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء سے ملاقات کر کے اللہ کے دربار میں پہنچے اور عبادت کے ہر آن ہر گھڑی وہ اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، رزاق ہے، حفاظت کرنے والا ہے، نعمتیں دینے والا ہے، سب کچھ اسی کا ہے. اسی نے ساری کائنات کی نمازیں ادا کرے گی. اللہ کے رسول نے 5 نمازوں کو قبول کیا اور تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوا اے میرے نبی آپ کی یہ امت 5 نمازیں پڑھیں گی اور ثواب میں 50 نمازوں کا عطا کروں گا. اور اسی کے ساتھ یہ ہے کہ جو ان میں سے نیکی کا ارادہ کر لے گا کہ میں نے کرنی ہے تو اس ارادے پر اللہ، اس نیت پر اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اور اگر اس کو عمل میں لے آئے گا تو کم از کم اللہ کی طرف سے 10 نیکیوں کے بقدر اس کو اجر ملے گا. اور ایک روایت میں من ہم بسیئۃ، برائی کا ارادہ کیا لیکن روک لیا، برائی کا ارادہ کیا اور برائی کر لی تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو ایک ہی برائی لکھا جائے گا. اور دوسری روایت میں آتا ہے برائی کا ارادہ کیا لیکن بعد میں ایمان کے جذبے سے خیال آیا کہ اللہ کی نافرمانی تو بڑی نقصان دینے والی چیز ہے، اس لیے میں اس گناہ سے بچتا ہوں، تو اللہ کے در سے اگر اس کو چھوڑ دیا تو اس پر بھی اللہ ایک نیکی لکھ دیں گے. اس لیے بھائی اللہ نے یہ زندگی جو دی ہے آخرت کا سرمایہ بنانے کے لیے، اور یہ دین جو دیا ہے اس پر وعدہ ہے کہ اگر بس یہ والے ایمان والے ہوتے اور تقوی والی زندگی اختیار کرتے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے احکام کو نبیوں کے طریقے پر بجا لانا جیسے اللہ چاہتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو گناہوں سے بچانا تقوی اختیار کر لیتے تو ہم زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے. اسی لیے حضرات انبیاء کرام کی محنت، جب نبی محنت فرماتے تھے انسانوں کی زندگی بنانے کے لیے، اللہ نے حضرات انبیاء کرام کی یہ دعوت والی محنت اور تبلیغ والی محنت اسی کو ذریعہ بنایا، اور اسی پر اللہ تعالی ہدایت کو زندہ فرماتے تھے. لوگ ہدایت پر آتے اور اس پر فیصلے ہوتے تھے باطل والوں کے بچنے کے. اس لیے حضرات انبیاء کرام قوموں کے پاس آ کر نوح علیہ السلام نے 950 سال دعوت دی. ان کی عمر 1200 سال، 950 سال تو یہ قوم کے طوفان میں غرق ہونے سے یہ پہلے کے ہیں، اور ان کی عمر 1200 سال تھی. اسی طرح تمام انبیاء کرام آئے اور نبیوں نے اپنی امتوں کو ان کی محنت کے ذریعے ایمان آیا اور اپنی امتوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کا دین سکھلایا اور اس پر چلایا، اور دین والوں پر فیصلے ہوئے اور اللہ نے باطل کو ختم کیا. قوم نوح جو 950 سال تک نوح علیہ السلام کی تکذیب کر رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے، اللہ نے روئے زمین کو پاک کر دیا. قوم عاد آئی اس کے بعد کہ جس کا ذکر اللہ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ایسی طاقتور قوم اللہ فرماتے ہیں کہ پہلے اور بعد میں ان کی طرح روئے زمین پر بڑے جسم والا ہم نے پیدا نہیں کیا. اب جو اللہ نے طاقت کی نعمت دی اسی کے مطابق وہ پہاڑوں کو تراشتے تھے،
اسی کے مطابق اپنی حویلیاں بڑی بڑی بناتے تھے، اسی کے مطابق زندگیاں ان کی آتا ہے روایات میں 800-900 سال ہوتی تھی، دنیا کے نقشے بناتے۔ فرمایا اگر اپنے رب کو پہچان کر اللہ کے احکام پر چلتے تو اللہ پکڑ کے بجائے ان پر اپنی اور نعمتیں دنیا میں دے دیتے، ان کی زندگی کو امن والا بنا دیتے، اور جنت میں موت کے بعد آخرت میں اللہ ان کو جنت عطا فرماتے۔ لیکن ایسا ناشکرہ ہے اور بھول جانے والا ہے، انہوں نے ظلم برپا کیا اور زمین کو گناہوں سے بھر دیا اور زمین کی فضاؤں کو بدبودار کیا۔ اللہ نے پکڑا نہیں، ہود علیہ السلام کو بھیجا ان کی اصلاح کے لیے۔ ہود علیہ السلام نے آ کر سالوں ان کو دعوت دی، ایمان لائے تو نبی کی دعوت پر ایمان وجود میں آیا، دین وجود میں آیا، کچھ لوگ اچھے بنے، ان کی زندگیاں اچھی تھی، ہود علیہ السلام ساتھ ہے، اور ان پر فیصلہ ہوا کہ اب دلیل پوری ہو گئی، حجت تام ہو گئی، اب باطل والوں کو زمین پر نہیں رہنے دینا۔ اللہ نے ہوا جیسی ایک نعمت کو، لطیف نعمت مخلوق کو بھیجا، 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن مسلسل ہوا چلی۔ اب ہوا انسان کے لیے کتنی ضروری ہے کہ انسان سانس لیتا ہے، لیکن اسی ہوا کو اللہ نے ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنایا۔ جب تیز چلی تو وہ اپنی بڑی بڑی حویلیوں میں، گھروں میں داخل ہو کر انہوں نے اپنے گیٹ اور دروازے بند کیے۔ اللہ نے ہوا کو جہاں بھنور کی جہاں بھونچال کی صورت میں، گولائی میں ان کے کھڑکی دروازوں کو اکھاڑا اور ان کی طرح فضاؤں میں اڑایا۔ 7 راتیں اور 8 دن وہ فضاؤں میں اڑتے رہے، اور جہاں سروں کے بل اللہ نے ان کو پٹخ پٹخ کر مارا، اور اتنی تیز ہوا تھی کہ ان کے گھروں کو ایسے الٹایا کہ ان کی چھتیں زمین میں اور بنیادیں اوپر آ گئی۔ اور ایمان والے ہود علیہ السلام اور ایمان والوں کو اسی ہوا میں اللہ نے محفوظ کیا۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ، دنیا میں بھی ایمان والوں کے ساتھ ان کی مدد کا اور ان کی زندگی کے بنانے کا، اور دعوت پر اور نبی کی محنت پر پھر فیصلے آتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لیے رسول اور نبی بنا کر بھیجا۔ آپ ایک پیغام ساری انسانیت کے لے کر آئے، اور آپ پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا یہ سب بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور دوسرا ہے کہ پہلی قوموں کے حالات، برے لوگ، ان کے برے نتائج، یہ اس قرآن میں اس امت کے سامنے بیان کیے گئے، لیکن یہ امت اللہ کو ایسے محبوب ہے کہ اس کے جو برے اعمال ہوں گے، کوئی امت ایسی نہیں کہ اس کے اعمال کو کسی کے سامنے بیان کیا جائے۔ اللہ نے اس امت کے ساتھ پردہ پوشی والا معاملہ فرمایا۔ فرمایا جیسے میں خاتم النبیین ہوں، تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ اور فرمایا انا حظکم من النبیین، اے میری امت اپنے نصیبے پر فخر کرو، اور جو سعادت اللہ نے دی اس پر ناز کرو کہ تمہارے نصیبے میں نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے نصیبے میں آیا ہے۔ کیونکہ اللہ کے ہاں جو نسبت چلتی ہے نبیوں کی، قیامت میں جو لوگوں کو، قوموں کو پکارا جائے گا نبیوں کے ساتھ، ہر ایمان والے اپنے نبی کے ساتھ ہوں گے کہ ہم نوح علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کی قوم ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کی ماننے والے ہیں، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں۔ اور یہ امت قیامت میں کہے گی کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ اس امت کی شان ہی الگ ہو۔ فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں، یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ اور پھر اس امت کی فضیلت بھی بیان کی، اور میرا نصیبہ یہ ایسی بہترین و پسندیدہ امت اللہ نے میرے لیے لکھی ہے، یہ میرا نصیبہ ہے جس کو خیر امت قرار دیا۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ پر جو دین اترا ہے، اب سارے انسانوں کی کامیابی اسی میں ہے۔ باقی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئی۔ کل امتی يدخل الجنہ الا من ابى قیل ومن ابى یا رسول اللہ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابى، کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی مگر جو نافرمانی اور انکار کرنے والا ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ انکار کرنے والا کون ہے؟ کہا جس نے میری اطاعت کی، ایمان لایا، میرے لائے ہوئے دین پر چلا، میرے طریقے پر چلا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عرصہ دیا گیا 23 سال کا محنت کا،
اس لیے فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت دوہری بعثت ہے. آپ یہ مبارک دین بھی لے کر آئے اور آپ اپنی امت کے لیے مبارک دین کی محنت بھی لے کر آئے. اور کتنا اونچا معیار کہ ایمان ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جیسا، ان کی اخلاق ہو تو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے، ان کی عبادات ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ جیسی، ان کی تلاوت ہو تو حضور اور صحابہ جیسی، حتیٰ کہ ان کی عبادات وہ بھی، اور جہاں ہر عمل ان کا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے پیارے نبی آپ بتا دیجئے اگر اے ایمان والو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تو اللہ سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ کی محبت یہ کوئی معمولی چیز نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ کسی انسان ایمان والے کے ایمان اور عمل سے اس سے محبت فرماتے ہیں تو آسمانوں سے اس کے لیے محبت اترتی ہے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں صاف حدیث میں، اور جبرائیل علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں اے جبرائیل میرا یہ فلاں بندہ جو زمین پر چل رہا ہے اس کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا تو تم بھی اسے محبت کرو. اور جبرائیل علیہ السلام اس کا اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور پھر حکم ہوتا ہے کہ 7ویں آسمان پر اعلان کرو. یہ دنیا کی تو کل آبادی 7 ارب کی ہے، پھر بھی یہ دنیا کتنی جنگلات بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، 70% سمندری پانی بھی ہے اور اس میں صحرا بھی ہے، لیکن اور 7 آسمان وہ فرشتوں سے بھرے ہوئے. اور 7واں آسمان کتنا بڑا، اور اس میں حملۃ العرش بھی، کہ 7ویں آسمان والے فرشتوں میں اللہ کی طرف سے اعلان، جبرائیل علیہ السلام اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اے سب فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو. تو سب فرشتے اس انسان سے محبت کرتے ہیں. اور پھر 7ویں آسمان سے اس کے لیے محبت کا اعلان 6 آسمان پر، اور 7واں آسمان پر ہوتے ہوئے سب سے آخر میں آسمان دنیا پر اعلان کیا جاتا ہے. سارے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں اور پھر دنیا میں بھی اس کے لیے محبت ڈال دی جاتی ہے اور اللہ اس کو مرجع خلائق بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جانور اور سب چیزیں محبت کرتی ہیں. آتا جب ایک انسان قبر پر جو زمین پر چلتا ہے اور پھر قبر میں رکھا جاتا ہے تو یہ زمین کہتی ہے کہ سب سے زیادہ محبوب تم مجھے تھے، آج میرے حوالے کیے گئے ہو تو میرا معاملہ بھی دیکھو گے، اور وہ قبر اس کے لیے وسیع ہو جاتی ہے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبارک دین لے کر آئے، اس میں اللہ کے احکام، اور احکام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس لیے فرمایا کہ تمہارا نصیبہ میں ہوں انبیاء اور رسولوں میں سے، اور تم میرا نصیبہ ہو امت میں سے، جو خیر امت اللہ کی چنی ہوئی امت ہے وہ اللہ نے مجھے عطا فرمائی کہ تم بہترین امت سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی Only for تبلیغی بیانات official, like and subscribe. انسانیت سدھرتی تھی اور انسانوں کے لیے زندگی گزارنے کا سب سے آسان اور عزت والا طریقہ دین اور آسان طریقہ انسانوں کی زندگی تھا، اور ان کے لیے دنیا آخرت کے فیصلے ہوتے تھے. وہ محنت اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی. اس لیے فرمایا تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو. اور وہ نفع رسانی کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کا تم حکم کرو گے.